کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر نماز میں شرک کے خیال آ رہا ہو، جیسے کہ کسی آئیڈول کی تصویر کی جھلک رکوع یا سجدے میں آ گئی ہو، تو اسے کیسے بچیں گے؟ کیا نماز توڑ دینا چاہیے؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن خیالات کو بیان کرنے سے بہتر ہم اپنے آپ کے لیے موت سمجھتے ہیں، جن خیالات کو آپ کو بولنے سے اچھا ہم اپنے آپ کو جل جانا بہتر سمجھتے ہیں۔ اتنے ورسٹ خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جلا لینا، مطلب جل کے مر جانا اچھا لگتا ہے ہم کو، یا موت آ جانا، لیکن بیان کرنے کا دل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، شیطان کو اللہ نے یہیں تک تم پہ روک دیا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ مطلب شیطان صرف تم کو خیالات تک لا کے روک دیا نا، اللہ کی بڑائی بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، روکا، اللہ نے تم کو بچا لیا، مطلب خیالات سے آگے وہ نہیں گیا تمہارے۔ تو میں آپ کو کہوں گا، اگر آپ کو شرک کے خیالات آتے ہیں تو شیطان یہیں تک آ کے رک گیا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا، اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، وسوسے، بولنے سے پہلے مر جانا ایسا لگتا ہے، اتنے برے خیالات، محاورتاً مر جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس ایمان ہے، اس لیے شیطان آ رہا ہے۔ تو وسوسے آنے والوں کو تو خوش ہو جاؤ بولے، اب یہاں وسوسے آ رہے بول کے نماز چھوڑ دی، وسوسے آ رہے بول کے عمل ہی چھوڑ دی۔ خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس ایمان ہے، اس لیے شیطان آ رہا ہے۔ تو آپ اور مضبوطی سے ایمان کی حفاظت کرو اور اس کو نکالو انشاءاللہ عزیز۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں اگلے ہفتے کا، لیکن میں اگلی بار جب بیان لوں گا تو وسوسوں پہ میں ایک بیان تیار کر رہا ہوں، لیکن اللہ رحم کرے 1 سال سے میں تیار کر رہا ہوں، اور شاید یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ میں آج تک دے نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ تو وسوسوں پہ میں نے ایک تفصیلی بیان تیار کیا ہوں، لیکن میں اس کو آج تک دے نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ جلد تیار کر لوں۔ رمضان میں اعلان بھی کیا تھا کہ دے دوں گا، لیکن نہیں دے پایا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے کسی ڈسکس کر رہا تو یہ بات ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا کہ یہ خود ایک وسوسہ آ رہا مجھے کہ ابھی نہ دوں، چونکہ میں سوچ رہا ہوں اور اچھا، اور کچھ نئے پوائنٹس، اور اچھے پوائنٹس، اور کچھ تو بھی ایسا جس سے، چونکہ وسوسے کے بہت سے سوال کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اگلا درس میرا شاید جب بھی لوں اسی پہ میں لوں گا، تو آپ کی یہ بات اور تفصیلہ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی اتنا کہتا ہوں، آنے دیجیے 1000 خیال، آنے دیجیے 1000 شرک کے خیال، یا کوئی تصویریں یا کوئی بتوں کی خیال، کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان صرف وہیں تک آپ پہ عمل کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، اس کے آگے اس کی نہیں چلنے والی۔ اور رقیہ شرعیہ کو خوب پڑھیے، رقیہ شرعیہ، مطلب وہ آپ نیٹ پہ جائیں گے تو بہت سارے مل جائیں گے، اور خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھیے، اور دم کیجیے سورہ فلق، سورہ ناس کو کثرت سے، انشاءاللہ یہ خیالات بھی ختم ہوتے جائیں گے۔ اور سوچیے بھی مت، آپ سوچیں گے نا اب نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ خیال آئیں گا، تو اب وہ آنا شروع ہو جاتا، سمجھ رہے؟ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آتا اور مجھے رکعتیں بھلا دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خنزب نامی ایک جن شیطان ہوتا ہے، وہ نمازوں کی رکعتوں کو بھلانے کے لیے اسپیشل کام کرتا ہے، مطلب وہ اسپیشل ہے خنزب۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا اور مجھے وہ خنزب آتا اور وسوسے ڈالتا تو میں سجدہ سہو نہیں کرتا۔ کیوں سجدہ سہو نہیں کرتا؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، وہ بہکا رہا نا مجھے آ کے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے اور اب آپ کو ارے میں سجدے میں جاؤں گی تو بت کا خیال آئے گا، سجدے میں جاؤں گی تو آئیڈل نظر آئے گا، سجدے میں جاؤں گی تو شرک جیسا نظر آئے گا، آپ سوچ رہے ہیں، تو آپ رکعت بانیے اور کہیے آنے دو کتنے آتے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے آپ جب تک یہ مزاج نہیں بنائیں گے نا، دیکھ لیں گے جی کتنے آتے، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور آپ جتنا ڈریں گے، شیطان کی خصوصیت یاد رکھیے، آپ جب ڈرتے ہیں تو آپ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور شیطان بڑا ہوتے جاتا ہے، اور جب آپ بولتے آ جاؤ دیکھ لیں گے اللہ کی مدد سے تم کو، تم کیا ہے، تو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور شیطان چھوٹا ہوتے جاتا ہے۔